اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا، اس زمانے کی وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم امام، وہ عظیم مجدد، وہ عظیم مصلح، کہ جس کا نام، جس کا حوالہ، جس کا وجود مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی صداقت کی علامت بن گیا، جس کا نام اہل ایمان، اہل ایقان، اہل عرفان، اہل دین، اہل محبت کے لیے برہان بن گیا۔ اعلیٰ حضرت مجددین کی صف میں، ائمہ دین کی صف میں وہ منفرد مقام کے حامل ہیں کہ قیامت تک جب بھی اہل سنت کی تعریف و توصیف کی اور اہل سنت کی حقیقت بیانی کی ضرورت پڑے گی تو احمد رضا کا نام دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ درود کی، درود والوں کی بات ہوگی تو احمد رضا کا نام آئے گا۔ نور کی، نور والوں کی بات ہوگی تو احمد رضا کا نام آئے گا۔ یا رسول اللہ والوں کی بات ہوگی تو احمد رضا کا نام آئے گا۔ یہی وجہ تھی 2 نومبر کو مینار پاکستان میں لاکھوں کے مجمع میں میرے بابا جی خادم حسین رضوی نے حضور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، داتا گنج بخش کی میزبانی پر تشکر کرتے ہوئے، غوث پاک کی عنایات پر سیر تسلیم خم کرتے ہوئے، امام ربانی اور امام احمد رضا کا لطف و کرم بیان کرتے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ جو نعرہ بلند کیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اس کے بعد جو نعرہ بلند کیا وہ کون سا تھا؟ عشق و محبت، عشق و محبت۔ یہ نعرہ بابا جی نے کیوں لگایا؟ نہ اپنے پیر کا نعرہ لگایا، نہ اپنے استاد کا نعرہ لگایا، نہ اپنا نعرہ لگنے دیا۔ اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگوایا بابا جی نے؟ بابا جی یہ واضح کر چکے تھے کہ مسلک کی بات ہوگی تو امام احمد رضا کا نام، مذہب کی بات ہوگی تو امام احمد رضا کا نام، مشرب کی بات ہوگی تو امام احمد رضا کا نام، تقوی اور فتویٰ جانچا جائے گا تو امام احمد رضا کے نام کے ترازو میں جانچا جائے گا۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، اللہ کریم نے آپ کو بڑے مناقب سے نوازا، بڑے فضائل عطا فرمائے، بڑے محاسن، بڑے محامد سے نوازا۔ 3 سال، 3.5 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں عید میلاد النبی کے دن صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کے مجمع کے سامنے اور 20 علماء اور مشائخ کے جھرمٹ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے حضور کے میلاد پاک اور محاسن، فضائل، محامد، کمالات کا ایسا خطبہ پڑھا کہ بڑے بڑے علماء دانتوں میں انگلیاں چبانے لگے کہ کہنے کو یہ بچہ 6 سال کا ہے لیکن 60 سال کا کہنا مشق مفتی وہ بیان نہیں کر سکتا جو یہ بچہ بیان کر رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس بچے سے اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کا کام لینا تھا، اپنے محبوب کی ناموس کا کام۔ پرسوں ہمارے ہاں اعلیٰ حضرت کانفرنس ہوئی، بابا جی کے شہزادے مولانا سعد حسین رضوی امیر محترم تشریف لائے، انہوں نے بابا جی کی ایک بات سنائی، سعد بھائی نے، جو آج ہمارے بھائی اور بچوں کی طرح ہونے کے باوجود ہمارے امیر بن گئے۔ میں بابا جی کے سامنے سعد بیٹا کہتا تھا، سعد بیٹا ٹھیک ہے، میں واللہ بابا جی کے سامنے میں یوں کہ سعد بیٹا ٹھیک ہے، تو آج وہ سامنے نہ بھی ہوں تو زبان سے امیر محترم کا لفظ نکل۔ اللہ جس کو اعزاز بخشے، اللہ جس کو فوقیت بخشے۔ انہوں نے ایک بات سنائی کہ بابا جی قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ امام احمد رضا نے عزت و ناموس رسالت کے تحفظ اور دفاع کے لیے جو مکھی لڑائی لڑی،
مکھ کہتے ہیں منہ کو، چو کا مطلب چار، یعنی چاروں جانب منہ کر کے لڑے۔ لڑائی تو ایک وقت میں ایک طرف ہی منہ کر کے لڑی جا سکتی ہے نا، لیکن اعلیٰ حضرت او جنے سن کہ ایک ویلے چار چار پاسے منہ کر کے لڑ دے سن۔ پھر بابا جی نے اس کی وضاحت کی، کیسے؟ فرماتے ہیں یہ سنت صدیقی ہے کہ جب حضور کا دفاع کرنا ہو، حضور کا تحفظ کرنا ہو، ناموس نبی پہ پہرا دینا ہو، تو ایک طرف ہی نہیں چاروں طرف توجہ کرنا پڑتی ہے کہ دشمن جدھر سے آئے آگے اس کو رسول اللہ کے غلام کا نیزہ نظر آئے۔ بابا جی نے فرمایا دیکھو ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق اکبر ہیں، کبھی صدیق اکبر دائیں ہو کے چلتے ہیں، کبھی بائیں ہو کے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ صدیق اکبر کی یہ پروانہ وار حرکتیں دیکھ کر حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا عالم ہے، یہ کیا حال ہے، یہ کیا بات ہے، کبھی ادھر چلتے ہو، کبھی ادھر چلتے ہو، کبھی ادھر چلتے ہو، کبھی پیچھے۔ عرض کی یا رسول اللہ جب مجھے یہ ڈر گزرتا ہے کہ آپ کا دشمن سامنے سے نہ آ جائے، میں دوڑ کر آپ کے سامنے آ جاتا ہوں کہ دشمن کا وار میری چھاتی پہ چلے، آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ حضور جب دل میں اندیشہ گزرتا ہے کہ دشمن آپ کا پیچھے سے نہ آ جائے، حضور آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ حضور جب یہ اندیشہ گزرتا ہے کہ دشمن دائیں یا بائیں طرف سے نہ آ جائے، میں دائیں یا بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ جس طرح صدیق اکبر نے رسول پاک کے تحفظ و دفاع کی جنگ چومکھی جنگ کی طرح لڑی، 1400 سال کے بعد صدیق اکبر کے اور مولا علی کے اس سچے مرید امام احمد رضا نے بھی حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے چومکھی لڑائی لڑی۔ اب اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، صدر الافاضل، جنہوں نے کنز الایمان شریف کے اوپر جلالین شریف کی طرز پر حاشیہ لکھا۔ جلالین کا انداز ہے ان کا، آپ پڑھیے، نور العرفان۔ امام سیوطی نے بھی آ کے ماتھا چوما ہوگا ان کا کہ واہ جڑیا جڑے موتی میں عربی چ لٹائے تو اردو چ عام کر چھڑے۔ یہ سید صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس ایک دن آئے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور تحریک پاکستان میں ان کا بڑا کردار ہے۔ تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والے جن علماء مشائخ نے دن رات محنتیں کی، قربانیاں دیں، ان میں امام احمد رضا کے اس جنے، اس خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا بڑا نمایاں نام ہے۔ سید صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، عرض کی سرکار آپ تقریر بڑی سخت کرتے ہیں، الفاظ بڑے سخت بولتے ہیں، اور فتوے بھی بڑے تیز قلم سے لکھتے ہیں۔ آپ کی تقریر بھی، آپ کی تحریر بھی، آپ کا قول بھی، آپ کا فعل بھی، آپ کا تقوی بھی شدت اور حدت پر مبنی ہے، گرم گفتاری، شدت بیان۔ حضور ایسا نہ ہو آنے والی نسلیں آپ کی شدت کی وجہ سے، آپ کی سختی کی وجہ سے آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ آپ نے جو اتنی کتابیں لکھی، علم و معرفت کے دریا بہائے، آپ کی شدت اور حدت کی وجہ سے وہ ان معانی تک رسائی سے محروم نہ رہ جائیں۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا سرکار ہاتھ ہولا رکھا کرو۔ بابا جی بھی ساری زندگی کہتے ہیں، لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں سبق پڑھاتے ہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے اس وقت جب بلال حبشی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے، اور اگر امیہ بلال پر ہاتھ اٹھائے پھر اسلام بدر کا حکم دیتا ہے، احد کا حکم دیتا ہے، خندق کا حکم دیتا ہے، حنین کا حکم دیتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
حضور آپ سخت بولتے ہیں، آپ کی تقریروں میں بڑی کاٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، درد مند دل کو ٹھیس لگی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا شاہ جی دل تو یہ چاہتا ہے کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ میں بھی کہاں ساڑا بابا اینا گرم کیوں سی؟ ساڑے بابے نے اس بابے دے دامنو نپیا سی جدا نا احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید صاحب شاہ جی قبلہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور حضور کے گستاخوں کی کھوپڑیاں اور گردنیں اور سر اور میں کاٹ کے رکھ دوں ہر گستاخ۔ 100 سال بعد بابا جی نے جو نعرہ امت کو یاد کرایا حدیث کی صورت میں، اسی کا غلغلہ، اسی کا شہرہ، اسی کا چرچا بریلی میں میرے امام احمد رضا نے 100 سال پہلے کیا تھا کہ ہاتھ میں تلوار ہو اور حضور کے گستاخوں کو کاٹ کے رکھ دوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جی تو چاہتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہو۔ ابھی غازی صاحب قبلہ چائے کے دسترخوان پہ فرما رہے تھے، مولانا غلام عباس فیضی نے کہا کہ آپ کے دانت گر گئے۔ تو غازی صاحب نے مسکرا کے فرمایا میں انہوں نے آکھیا ایک بچیا ہے تے ادھے نال بھی چک پریا تے چھڑا گا نہیں کسی نے کوئی چھڑا۔ یہ ایمان ہے سید صاحب، ایسا ہی نہیں۔ مولا علی کے شہزادے محمد بن حنفیہ آپ اتنے مضبوط قوی ہیکل تھے کہ لوہے کی زین کو ہاتھ سے کاٹ دیا کرتے تھے، بغیر کتیرے کے، بغیر اوزاروں کے۔ ایک زیرہ ایک زیرہ مولا علی کی خدمت میں پیش کی گئی تو بناوٹ میں وہ کافی لمبی تھی، حضرت کے جسم اقدس پر وہ موضوع نہ تھی۔ آپ کے شہزادے امام محمد بن حنفیہ نے وہ زیرہ پکڑی اور ہاتھوں سے وہ لوہے کی موٹی موٹی پتلیاں کاٹ کے رکھا۔ کینچی کپڑے کو اتنی آسانی سے نہیں کاٹتی جتنی آسانی سے آپ لوہے کو کاٹ دیا کرتے اپنی انگلیوں سے، ہاتھوں سے۔ علی دا پتر ہوئے تھے ہو جائے جنا ہونا چاہیے۔ میرے بابے نے انہیں سیدھا کیا۔ ایک دن کسی نے کہا سرکار پتر تسی بھی علی دے ہو تے پتر حسن حسین بھی علی دینے، لیکن حسن حسین مولا علی سام کے رکھ دینے، کول رکھ دینے، تانوں جنگاں دے بھیج دینے، جنگاں لڑن بھیج دینے۔ وجہ فرمایا حسن حسین میرے ابا جی علی دیاں اکھاں نے تے میں اپنے ابا جی علی دے ہاتھاں تے لڑیا ہتھاں نال جاندا ہے، اکھاں نال نہیں۔ ہتھاں دا کام اکھاں دی حفاظت ہے۔ حسن حسین علی دیاں اکھاں پاکاں، میں علی دے ہاتھ تے تک لو علی دی ہتھاں دی طاقت کی نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت آپ کا یہ کہنا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کیا مطلب؟ 1300 سال کے بعد مولا علی کا یہ مرید جس نے ساری زندگی اہل بیت کے در کی دربانی کی، اہل بیت کے در کی حفاظت کی، اہل بیت کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا۔ رافضیہ کان کھول کے سن، تو اہل بیت کا کیا نام لے سکتا ہے؟ اہل بیت کا نام لینے کا حقدار اس صدی میں احمد رضا ہے اور احمد رضا کے ماننے والے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ امام احمد رضا ہیں جو اہل بیت کی ڈیوڑی کے پاس سے گزرتے ہیں نا، اپنے دل کو کشکول بنا کر بھیک لینے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور پنڈی کے لال بھجنگوں اور سکھر کی بدبودار بوٹیوں،
70 مرتبہ تمہاری ماں تمہیں جنم دے، تم میرے امام کے الفاظ کے برابر ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ اہل بیت کے نام پر روٹیاں کمانے والوں، لنگر پھاڑنے والوں، پنڈی کے لومڑوں، امام احمد رضا کی فکر کے غداروں، ساری زندگی رضا رضا کر کے روٹیاں کھائیں، نذرانے بٹورے، جائیدادیں بنائیں، اب جب رضا سے وفا کرنے کا وقت ہے تو رضا کی فکر سے غداری کر دی۔ بابا جی کہا کرتے تھے حضور دا نام لے لے کے آستانے بنائے، مرکز بنائے، کوٹھیاں بنگلے بنائے، تو چلو حضور دی عزت ہے، پیرا دین واسطے 12 روپیہ تے اندر بڑھ گیا۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ چل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ فرماتے ہیں میں علی کا مرید ہوں، علی کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور علی نے مجھے جو قلم دیا ہے نا، میں اس قلم سے ہی تلوار کا کام لے لیتا۔ بولو سب بولو، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا سب کو رحمت اللہ علیہ۔ کوئی پوچھنا توڑا مسئلہ کی ہے تے بغلا چانکن دی لوڑ نہیں، کوئی پوچھنا توڑا عقیدہ کی ہے تے کرن دی لوڑ نہیں، کوئی پوچھنا مذہب کیجئے تے سجے کھبے تکن دی بھی لوڑ نہیں، جیڑا بھی پوچھے مسلک کیڑا ہے، عقیدہ کیڑا ہے، نظریہ کیڑا ہے، تے سینہ تان کے آکھیا کرو ہم رضا والے ہیں، ہمارا عقیدہ رضا والا ہے، ہمارا مسلک رضا والا ہے۔ کوئی پوچھے رضا کون ہے، ایک دفعہ ہے آکھو تو پھر انہوں دسو رضا وہ ہے جس نے ایک وقت میں حضور کی عزت پر بھی پہرا دیا، ابو بکر کی افضلیت پر بھی پہرا دیا، عمر کی شان و شوکت پر بھی پہرا دیا، عثمان کی شرم و حیا پر بھی پہرا دیا، علی کی ولایت اور شان مولائی پر بھی پہرا دیا، حسن کی سیادت پر بھی پہرا دیا، حسین کی امانت پر بھی پہرا دیا، صحابہ کی عزت پر بھی پہرا دیا۔ اور بات رہ گئی اہل بیت کی، رہ کیوں گئی اہل بیت کی بات؟ اہل بیت کی بات رہ کیوں گئی؟ آلہ زدے باجدہ کی نہ ہے نقی علی خان، نقی علی حضور دے پتر دے نا دے ہوتے نا امام نقی علی۔ آلہ زدے دادا جدہ کی نہ ہے رضا علی، رضا علی، دادا علی دی رضا، ابا امام نقی دی خیرات تے آپوں احمد دی رضا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی کا کیا نام ہے؟ حسن رضا۔ اعلیٰ حضرت کی شہزادیوں کے نام آتے ہیں، ایک شہزادی پاک کا نام ہے کنیز حسن، ایک شہزادی پاک کا نام ہے کنیز حسین، ایک شہزادی پاک کا نام ہے مرتضائی بیگم۔ اہل بیت سے ایسا پیار کیوں کر کے تو دکھائی۔ اعلیٰ حضرت کے گھر میں مرمت ہو رہی تھی، تعمیر ہو رہی تھی، تو جس مکان میں مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا نا، اعلیٰ حضرت ادھر شفٹ ہو گئے فیملی کے ساتھ کہ جب یہ گھر بن جائے گا تو واپس ادھر آ جائیں گے۔ ایک سید صاحب تھے اعلیٰ حضرت کے بڑے محب اور بڑے قریبی رفیق سید، ان کو پتہ نہیں تھا کہ شفٹنگ فیملی کی اس مکان میں ہوئی ہے، کیونکہ وہ مکان جو تھا مہمان خانہ تھا۔ وہ سید صاحب کچھ عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت کی زیارت کو آئے تو وہ سیدھے مہمان خانے میں آ گئے۔ ان کی دانست میں مہمان خانہ تھا، لیکن اس وقت اس عمارت میں اعلیٰ حضرت کی فیملی شفٹ ہو چکی تھی۔ شاہ جی قبلہ درویشی میں وہ سیدھا اندر ہی آ گئے۔ اب اندر گھر کی بیویاں، اعلیٰ حضرت کی اہلیہ پاک ہماری اماں جان، اعلیٰ حضرت کی شہزادیاں، بہویں، بیٹیاں، شور مچ گیا۔
غیر محرم آ گیا، بیویاں کوئی ادھر بھاگ کوئی ادھر بھاگ، کمروں میں جا گھسیں۔ اب جب شور مچا، خواتین کی چیخیں بلند ہوئی کہ غیر محرم کوئی آ گیا، اعلیٰ حضرت جلدی سے اپنے کمرے سے آئے تو دیکھا شاہ جی کھڑے، اور سید صاحب خود فرماتے ہیں، وہ شاہ جی فرماتے ہیں، مجھے اتنی شرم، میں نے سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کر لی، اور میں بڑا شرمندہ ہوا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ وہ شاہ جی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میرے قریب آئے، میرا ہاتھ پکڑ کے مسکرانے لگے، اور سنو اہل بیت دی جی محبت ایس دور سے احمد رضا دا سوا کوئی کر سکیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سید صاحب کا ہاتھ پکڑا، کہا شاہ جی شرمندہ کیوں ہو رہے ہیں آپ، یہ سب آپ کی تو کنیزیں۔ سید صاحب ہے کوئی ایسے لوگ سیدہ نے احترام کر لیا؟ کہا شاہ جی آپ کی کنیزیں ہیں ساری۔ جو 1400 سال کے بعد حضور کی آل کے ایک فرد کے آگے اتنی عقیدت کرے، اگر وہ کربلا میں ہوتا تو حسین بھی پتہ نہیں کس طرح قربان ہو جاتا۔ مزہ نہیں جی آیا؟ سبحان اللہ نہیں آنکھوں کے؟ سید اعلیٰ حضرت نے کیا کہا شاہ جی کو؟ کہا سید صاحب جی تو یہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور حضور کے گستاخوں کے سر اڑا دوں، گردنیں کاٹ دوں، گلے چیر کے رکھ دوں، کلیجے پھاڑ کے رکھ دوں، لیکن تلوار نہیں ہے میرے ہاتھ میں، اللہ نے قلم دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے فرمایا میں قلم سے ہی تلوار کا کام لے لیتا، میں قلم سے ہی تلوار کا کام۔ ایک موقع پہ یہی شاہ جی تھے، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں استفتاء آئے ہوئے تھے، سوالات 300 سے لے کر 500 تک استفتاء روزانہ آتے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، 300 سے لے کر 500 تک۔ ان میں جو آسان استفتاء ہوتے، ان سوالوں کا حل کتب فقہ میں عام طور پہ مل جایا کرتا، تو اعلیٰ حضرت نے جو ٹیم تشکیل دی تھی مفتیان کرام کی، وہ ان کے جواب لکھ کے پوسٹ کر دیتے، اور جو دقیق پیچیدہ مشکل علوم و فنون کے سوالات ہوتے اور فقہ کے بڑے ہی پیچیدہ مسائل پر مبنی سوالات ہوتے، تو وہ دتھے کے تھدے جناب اور دستے کے دستے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، اعلیٰ حضرت ان کے جوابات لکھاتے۔ ایک دن یہی منظر تھا، خط کھل رہے تھے، سوال پڑھے جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت جواب دے رہے تھے کہ سید صاحب نے خط کھولا، پڑھا، چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، آنکھیں لال ہو گئیں، اور ہاتھ میں کپ کپی آ گئی غصے۔ جب بہت غصہ آئے تو ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا شاہ جی خیر ہے، کیا ہوا؟ کہا حضور یہ کوئی بہت بدبخت شخص ہے، اس نے آپ کو گالیاں لکھی ہیں، اتنی گالیاں لکھی کہ پورا صفحہ اس نے سیاہ کر دیا آپ کو گالیاں لکھ کر، اور حضور اس نے نیچے اپنا نام پتہ بھی لکھا ہے، میں اس کو پکڑوں گا، میں اسے سزا دوں گا، میں اس پہ حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا، اس کو گھسیٹوں گا، اس کو سزا دلواؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی بات سنیں، یہ مجھے دیں خط پکڑا اعلیٰ حضرت نے طے کر کے ایک طرف رکھ دیا، اندر کمرے میں گئے، ایک صندوق اٹھا کے لائے، کہا شاہ جی یہ پڑھیے ذرا۔ وہ شاہ جی یہ خط نکالیں، پڑھیں، کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو رکھیں، دوسرا کھولے، پڑھے سبحان اللہ، 2-3 خط پڑھے، شاہ جی خوش ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ صندوق کھینچ لیا، فرمایا شاہ جی ان خطوں کے بارے کیا کہتے ہیں؟ کہا حضور جی تو چاہتا ہے ان خط لکھنے والوں کو سونے سے لاد دوں، کیونکہ ہر ایک نے آپ کی شانیں بیان کی ہیں، آپ کی شانوں میں منقبتیں لکھی ہیں، القابات لکھے ہیں، کیا کیا تعریفی توصیفی کلمات رقم کیے، جی چاہتا ہے ان کو سونے میں لاد دوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے ان کو سونے میں تول دیں، پھر گالی دینے والے کو سزا بھی دے لیجیے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں سخت زبان کیوں بولتا ہوں، تمہیں جنم دے، تم میرے امام کے الفاظ کے برابر ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ اہل بیت کے نام پر روٹیاں کمانے والوں، لنگر پھاڑنے والوں، پنڈی کے لومڑوں، امام احمد رضا کی فکر کے غداروں،
ساری زندگی رضا رضا کر کے روٹیاں کھائیں، نذرانے بٹورے، جائیدادیں بنائیں، اب جب رضا سے وفا کرنے کا وقت ہے تو رضا کی فکر سے غداری کر دی۔ بابا جی کہا کرتے تھے حضور دا نام لے لے کے آستانے بنائے، مرکز بنائے، کوٹھیاں بنگلے بنائے، تو چلو حضور دی عزت ہے، پیرا دین واسطے 12 آنا پیاتے اندر بڑھ گیا۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ چل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ فرماتے ہیں میں علی کا مرید ہوں، علی کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور علی نے مجھے جو قلم دیا ہے نا، میں اس قلم سے ہی تلوار کا کام لے لیتا۔ بولو سب بولو، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا سب کو رحمت اللہ علیہ۔ کوئی پوچھے نا توڑا مسئلہ کی ہے تے بغلہ چانکن دی لوڑ نہیں، کوئی پوچھے نا توڑا عقیدہ کی ہے تے کرن دی لوڑ نہیں، کوئی پوچھے نا مذہب کیجئے تے ہمیں سجے کھبے تکن دی بھی لوڑ نہیں، جیڑا بھی پوچھے مسلک کیڑا ہے، عقیدہ کیڑا ہے، نظریہ کیڑا ہے، تے سینہ تان کیا کیا کرو، ہم رضا والے ہیں، ہمارا عقیدہ رضا والا ہے، ہمارا مسلک رضا والا ہے۔ کوئی پوچھے رضا کون ہے، ایک دفعہ ہے آکھو تو پھر انہوں دسو رضا وہ ہے جس نے ایک وقت میں حضور کی عزت پر بھی پہرا دیا، ابو بکر کی افضلیت پر بھی پہرا دیا، عمر کی شان و شوکت پر بھی پہرا دیا، عثمان کی شرم و حیا پر بھی پہرا دیا، علی کی ولایت اور شان مولائی پر بھی پہرا دیا، حسن کی سیادت پر بھی پہرا دیا، حسین کی امانت پر بھی پہرا دیا، صحابہ کی عزت پر بھی پہرا دیا، اور بات رہ گئی اہل بیت کی۔ رہ کیوں گئی اہل بیت کی بات؟ اہل بیت کی بات رہ کیوں گئی؟ آلہ حضرت باجدہ کی نہ ہے نقی علی خان، نقی علی حضور دے پتر دے نا دے ہوتے نا امام نقی علی۔ آلہ حضرت دادا جدہ کی نہ ہے رضا علی، رضا علی، دادا علی دی رضا، ابا امام نقی دی خیرات تے آپوں احمد دی رضا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی کا کیا نام ہے؟ حسن رضا۔ اعلیٰ حضرت کی شہزادیوں کے نام آتے ہیں، ایک شہزادی پاک کا نام ہے کنیز حسن، ایک شہزادی پاک کا نام ہے کنیز حسین، ایک شہزادی پاک کا نام ہے مرتضائی بیگم۔ اہل بیت سے ایسا پیار کوئی کر کے تو دکھائے۔ اعلیٰ حضرت کے گھر میں مرمت ہو رہی تھی، تعمیر ہو رہی تھی، تو جس مکان میں مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا نا، اعلیٰ حضرت ادھر شفٹ ہو گئے فیملی کے ساتھ کہ جب یہ گھر بن جائے گا تو واپس ادھر آ جائیں گے۔ ایک سید صاحب تھے اعلیٰ حضرت کے بڑے محب اور بڑے قریبی رفیق سید، ان کو پتہ نہیں تھا کہ شفٹنگ فیملی کی اس مکان میں ہوئی ہے، کیونکہ وہ مکان جو تھا مہمان خانہ تھا۔ وہ سید صاحب کچھ عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت کی زیارت کو آئے تو وہ سیدھے مہمان خانے میں آ گئے۔ ان کی دانست میں مہمان خانہ تھا، لیکن اس وقت اس عمارت میں اعلیٰ حضرت کی فیملی شفٹ ہو چکی تھی۔ شاہ جی قبلہ درویشی میں وہ سیدھا اندر ہی آ گئے۔ اب اندر گھر کی بیویاں، اعلیٰ حضرت کی اہلیہ پاک ہماری اماں جان، اعلیٰ حضرت کی شہزادیاں، بہویں، بیٹیاں، شور مچ گیا، غیر محرم آ گیا، بیویاں کوئی ادھر بھاگ کوئی ادھر بھاگ، کمروں میں جا گھسیں۔ اب جب شور مچا، خواتین کی چیخیں بلند ہوئی کہ غیر محرم کوئی آ گیا، اعلیٰ حضرت جلدی سے اپنے کمرے سے آئے تو دیکھا شاہ جی کھڑے، اور سید صاحب خود فرماتے ہیں، وہ شاہ جی فرماتے ہیں مجھے اتنی شرم، میں نے سر جھکا لیا،
اور آنکھیں بند کر لی، اور میں بڑا شرمندہ ہوا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ وہ شاہ جی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میرے قریب آئے، میرا ہاتھ پکڑ کے مسکرانے لگے، اور سنو اہل بیت دی ہو جی محبت اس دور چ احمد رضا دا سوا کوئی کر سکیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سید صاحب کا ہاتھ پکڑا، کہا شاہ جی شرمندہ کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ یہ سب آپ کی تو کنیزیں۔ سید صاحب ہے کوئی ایسے لوگ سیدوں میں احترام کرنے والے؟ کہا شاہ جی آپ کی کنیزیں ہیں ساری۔ جو 1400 سال کے بعد حضور کی آل کے ایک فرد کے آگے اتنی عقیدت کرے، اگر وہ کربلا میں ہوتا تو حسین بھی پتہ نہیں کس طرح قربان ہو جاتا۔ مزہ نہیں جی آیا؟ سبحان اللہ نہیں آنکھوں کے؟ سید اعلیٰ حضرت نے کیا کہا شاہ جی کو؟ کہا سید صاحب جی تو یہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور حضور کے گستاخوں کے سر اڑا دوں، گردنیں کاٹ دوں، گلے چیر کے رکھ دوں، کلیجے پھاڑ کے رکھ دوں، لیکن تلوار نہیں ہے میرے ہاتھ میں، اللہ نے قلم دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے فرمایا میں قلم سے ہی تلوار کا کام لے لیتا، میں قلم سے ہی تلوار کا کام۔ ایک موقع پہ یہی شاہ جی تھے، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں استفتاء آئے ہوئے تھے، سوالات 300 سے لے کر 500 تک استفتاء روزانہ آتے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، 300 سے لے کر 500 تک۔ ان میں جو آسان استفتاء ہوتے ان سوالوں کا حل کتب فقہ میں عام طور پہ مل جایا کرتا، تو اعلیٰ حضرت نے جو ٹیم تشکیل دی تھی مفتیان کرام کی، وہ ان کے جواب لکھ کے پوسٹ کر دیتے، اور جو دقیق پیچیدہ مشکل علوم و فنون کے سوالات ہوتے اور فقہ کے بڑے ہی پیچیدہ مسائل پر مبنی سوالات ہوتے، تو وہ دتھے کے تھدے جناب اور دستے کے دستے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، اعلیٰ حضرت ان کے جوابات لکھاتے۔ ایک دن یہی منظر تھا، خط کھل رہے تھے، سوال پڑھے جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت جواب دے رہے تھے کہ سید صاحب نے خط کھولا، پڑھا، چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، آنکھیں لال ہو گئیں، اور ہاتھ میں کپ کپی آ گئی غصے۔ جب بہت غصہ آئے تو ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا شاہ جی خیر ہے، کیا ہوا؟ کہا حضور یہ کوئی بہت بدبخت شخص ہے، اس نے آپ کو گالیاں لکھی ہیں، اتنی گالیاں لکھی کہ پورا صفحہ اس نے سیاہ کر دیا آپ کو گالیاں لکھ کر، اور حضور اس نے نیچے اپنا نام پتہ بھی لکھا ہے، میں اس کو پکڑوں گا، میں اسے سزا دوں گا، میں اس پہ حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا، اس کو گھسیٹوں گا، اس کو سزا دلواؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی بات سنیں، یہ مجھے دیں خط پکڑا اعلیٰ حضرت نے طے کر کے ایک طرف رکھ دیا، اندر کمرے میں گئے، ایک صندوق اٹھا کے لائے، کہا شاہ جی یہ پڑھیے ذرا۔ وہ شاہ جی ایک خط نکالیں، پڑھیں، کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو رکھیں، دوسرا کھولے، پڑھے سبحان اللہ، 2-3 خط پڑھے، شاہ جی خوش ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ صندوق کھینچ لیا، فرمایا شاہ جی ان خطوں کے بارے کیا کہتے ہیں؟ کہا حضور جی تو چاہتا ہے ان خط لکھنے والوں کو سونے سے لاد دوں، کیونکہ ہر ایک نے آپ کی شانیں بیان کی ہیں، آپ کی شانوں میں منقبتیں لکھی ہیں، القابات لکھے ہیں، کیا کیا تعریفی توصیفی کلمات رقم کیے، جی چاہتا ہے ان کو سونے میں لاد دوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے ان کو سونے میں تول دیں، پھر گالی دینے والے کو سزا بھی دے لیجیے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں سخت زبان کیوں بولتا ہوں؟ اسے رسالت کے حوالے سے ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ انگریز دور میں ایک کوسچن پیپر، انگلش کا پیپر چھپا اور امتحانی سینٹر میں تقسیم ہوا، انگلش کا پیپر تھا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اسکول کالج کی تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے ناموس نبی کا جذبہ کیسے کریدا جا رہا ہے۔ یہ 100-125 سال پہلے کی سازش تھی، اب تو آگ لگی ہوئی ہے۔ کوسچن پیپر میں انگلش کا ایک سوال تھا اور اس سوال کو لازمی قرار دیا گیا کہ پاس ہونے کے لیے اس کا ترجمہ کرنا ضروری ہے، اور اس میں حضور کی توہین، بے ادبی، اہانت کے الفاظ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات آؤٹ ہو گئی، باہر نکل آئی بات۔
اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال بھیجا گیا کہ حضور یہ ہوا ہے. اب وہ طالب علم تھے، اسٹوڈنٹس تھے، مجبور تھے، وہ کیا کرتے، نہیں تو فیل ہو جاتے، اس طرح کی باتیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس نے وہ کویسچن پیپر لکھا مرتد واجب القتل، جس نے وہ چھاپا مرتد، اور مرتد کی سزا قتل، اور جس نے وہ کویسچن پیپر بانٹا مرتد، جس نے لیا پڑھا اس پہ راضی رہا، اس کا ترجمہ کیا، اس کو لکھا، وہ بھی مرتد. کوئی نرمی نہیں، معاذ اللہ کوئی رخصت نہیں، کوئی رعایت نہیں. ایک دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ فیل ہو جاؤ، حضور کی عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے. اس لیے فیل ہونا پڑے کہ حضور کی عزت کا پرچم بلند کروں، رب کی بارگاہ میں تمہیں پاس کر دے گا. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ جناب حضور کے کپڑوں کو میلا کہنا جائز ہے؟ حضور کے کپڑوں کو میلا کہنا جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کا منہ جلے، اس کے منہ میں آگ پڑے جو میرے آقا کے کپڑوں کو میلا کہے. عرض کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمایا کرتے تھے، جنگوں پہ جہادوں پہ جاتے تھے، گرد و غبار اڑ کے حضور کے کپڑوں پہ پڑتا تھا، تو پھر کیا کہیں؟ فرمایا اللہ توفیق دے تو یوں کہو غبار نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی حضور کے جوڑے پاک کو، نالے پاک کو، جوتا پاک کو معاذ اللہ کوئی جتڑی کہہ دے، فرمایا منہ سڑے ہو رہا. اتنا ادب امام اعظم ابو حنیفہ کے ہونہار شاگرد سیدنا قاضی امام ابو یوسف چیف جسٹس عالم اسلام کے پہلے بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں. 3 بر اعظموں پر اس بادشاہ کی حکومت، خلیفہ اسلام. دسترخوان چنا گیا، شاہی دسترخوان ہے، انواع اقسام کے کھانے رکھے گئے، مختلف ڈشز رکھی گئیں. یہ بادشاہ بیٹھا ہے، یہ امام قاضی ابو یوسف بیٹھے ہیں، 7 وزیر، مشیر، گورنر جنرل بیٹھے ہیں. کہ ایک ڈش آئی کدو شریف اور گوشت کی پکی ہوئی، کدو اور گوشت. جب وہ ڈش رکھی گئی امام قاضی ابو یوسف نے مسکرا کے فرمایا بادشاہ سلامت، خلیفہ اسلام، یہ جو ڈش ہے نا، یہ جو سالن ہے کدو شریف گوشت کے ساتھ پکا ہوا، یہ ہمارے آقا کو پسند ہے، یہ ہمارے آقا کو، یہ ہمارے آقا کو. ایک شخص نے کہہ دیا لیکن مجھے تو پسند نہیں. کیا کہا؟ امام قاضی ابو یوسف نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے بادشاہ بیٹھا ہے، میں شاہی محل میں قصر خلافت میں بیٹھا ہوں اور میں اتنا بڑا چیف جسٹس ہوں، مینرز ہیں، ایٹیکیٹ. نا امام قاضی ابو یوسف اٹھے، اس کو گریبان سے پکڑ کے 2 جھٹکے دیے اور گھسیٹ کر کہا جدد بھی ایمانک، اور بےمانہ کتیا خبیثہ، دوبارہ کلمہ پڑھ مسلمان ہو تو کافر ہو گئے. اور آپ نے وہ فوجی افسر کو کہا بچھا چمڑے کا فرش اور رکھ آگے کڑاہی، میں اس کی ابھی گردن کٹواؤں گا. وہ تو کانپنا شروع ہو گیا. بادشاہ سلامت حیران، کہا حضور کیا ہوا؟ کہا جب میں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کدو شریف پسند ہے، اس کتے کی کیا اوقات یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں؟ حضور کی پسند کے آگے اس کو تبصرہ کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بابا جی کے سامنے تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ واقعہ ایک موقع پہ بیان کیا تو میں نے یہ جملے بولے، بابا جی نے دعا دی، سراہا.
میں نے کہا وہ کدو مدینے کے کسی کھیت میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہ کدو عراق کے پتہ نہیں کس گاؤں گوٹھ دیہات کے کسی کھیت میں وہ کدو پیدا ہوا، اور وہ کدو مدینہ پاک کے کسی مطبخ میں پک کر تیار نہیں ہوا تھا، وہ بھی بغداد شریف کے کسی باورچی خانے میں کسی باورچی کے ہاتھ کا پکا ہوا تھا، نہ مدینے کا تھا نہ مکے کا نہ تھا، پتہ نہیں بغداد کا بھی تھا کہ نہیں تھا، عراق کے کسی دیہات کا ہوگا، لیکن تھا تو کدو، اس کو حضور سے نسبت ہے۔ تو اس کی بے ادبی کرنے والے کو ہمارا امام کہتا ہے بندے دا پتر بن کلمہ پڑھ تو کافر ہو گیا، نہیں تے میں تیری توہین وڑ دینی ہے۔ اور کدو دی توہین کرن والے دی انی سخت سزا تے جیڑا کتا پونکے امیر معاویہ نو، اور وہی بات کیوں کہ جی لے مولوی دیکھو جی مولوی گانا کر دینے، مولوی کتا کتا کہہ دینے، تو کتے نو کتا ہی آکھاں گے، سور نو سور آکھاں گے، بجو نو بجو آکھاں گے، ٹھوئے نو ٹھوئے آکھاں گے، شیر نو شیر آکھاں گے۔ ابھی اعلیٰ حضرت سن لیا نا، فرمایا میں سخت تقریریں کرتا اس لیے ہوں کہ جتنے لبرل ہیں نا، جتنے نونیے پوٹیائی کے ہیں، اور جتنے بھی میرے نبی کے دین کے دشمن اور غدار ہیں، مجھے گالیاں دیتے رہے، میرے حضور کی طرف منہ نہ کریں۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا، ائمہ دین سے یہ فتویٰ نقل کیا اعلیٰ حضرت نے، من یکن یطعن فی معاویہ فذاک قلب من کلاب الہاویہ۔ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے ائمہ دین سے لیا کہ جو شخص، لفظ شخص بھی بڑا معتبر لفظ ہے، کہ جو کوئی حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرے، انگلی اٹھائے، امیر معاویہ کے بارے گھٹیا بات زبان پہ لائے، اعلیٰ حضرت نے ائمہ دین سے فتویٰ لے کے نقل کیا کہ امیر معاویہ کو گالی دینا تو بڑی دور کی بات، امیر معاویہ پر کوئی طعن کرے، طعنہ دے، تو کیا ہے فضا کا قلب من کلاب الہاویہ، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور بابا جی امام احمد یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات بیان کر رہا ہوں نا میں، اعلیٰ حضرت کا مختصر سا تعارف پیش کیا، بالکل مختصر تعارف، بس گلاب کے پھول کی ایک جھلک دیکھی ہم نے، ورنہ اعلیٰ حضرت کا تعارف ہی پیش کروں 2.5-3 گھنٹے چاہیے تقریر کے لیے، پھر اعلیٰ حضرت کا تعارف اتنا ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے اچھا واہ بھائی واہ نہیں اعلیٰ حضرت، وہ انشاءاللہ پھر کبھی، چونکہ ختم نبوت کا موضوع ساتھ ہے، تاجدار ختم نبوت کانفرنس برموقع عرس امام احمد حضرت، یہی موضوع ہے آپ کا، اور یہی تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں۔ تو چونکہ ختم نبوت کے قصر مولا کے حضور غلاموں کی طرح حاضری دینی ہے، اس لیے میں مختصر بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا مختصر سا تعارف اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا مختصر سا تعارف، جس کو میں مکمل کر رہا ہوں، پھر ختم نبوت کے مبارک عقیدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ کسی صحابی کی توہین نہ کی جائے، جو کسی صحابی کی توہین کرتا ہے وہ اہل سنت، اور اگر صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہے وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہے تو وہ ضال مضل ہے، گمراہ ہے، وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حدیثیں بیان کی، ابو بکر صدیق اکبر کی افضلیت میں مولا علی کی حدیثیں بیان کی، اعلیٰ حضرت یوں لکھتے ہیں، سنیے حدیث مرتضوی، حدیث مرتضوی لکھا اعلیٰ حضرت نے، پھر حدیث بیان کی کہ مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی کے شہزادے نے پوچھا ابا جی ایو ناس خیر بعد نبی، حضور کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ مولا علی نے سوچیا نہیں، چٹ جواب دیتا، ابو بکر پترا ابے کو کی بھی پوچھنا ہے، پہلا نمبر کی دا نبی تو بات ہے ابو بکر صدیق۔ عرض کی ثم من، ابا جی ابو بکر صدیق تو بعد افضل کون؟ فرمایا عمر۔ یہ مولا علی کا فتویٰ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ مولا علی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں پہلے حکم سنا چکا ہوتا تو آج سزا دیتا،
اب آج میں قانون بنا رہا ہوں، حکم سنا رہا ہوں، اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو میں اس کی پیٹھ ادھیڑ دوں گا، 80 کوڑے ماروں گا۔ کیا قانون بنایا؟ فرمایا اگر کسی نے مولا علی کہتے ہیں، اگر کسی نے امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں، اگر کسی نے مجھ علی کو ابو بکر عمر سے بڑا کہا، ابو بکر عمر سے افضل کہا، تو وہ افتراء کا مرتکب ہے، وہ مفتری ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پہ 80 کوڑے ماروں گا۔ اور علی کی مار سے کوئی بچ سکتا ہے؟ جس کو علی کی مار پڑ جائے وہ بچ سکتا ہے؟ یہ ہیں تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ یہ کیا ہیں؟ بولو پھر بولو۔ اب تعلیمات اعلیٰ حضرت میں ایک اعلیٰ ترین تعلیم کیا ہے؟ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ، ختم دور رسالت پہ عقیدہ ختم نبوت۔ کیا کہا؟ سب بولو، منہ سے بولو، عقیدہ ختم نبوت بولو، سب بولو گے۔ تقریر ہو گئی، اب یہ سبق ہے اور سبق پڑھنا سب نے۔ عقیدہ ختم نبوت بولو، عقیدہ ختم نبوت بولو، عقیدہ ختم نبوت بولو۔ کیا مطلب؟ کہ جناب محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّبُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی آبادی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وفی روایت دجالون، نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ و تبارک علیہ وسلم کہ ان قریب 30 دجال ہوں گے، مختلف وقتوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں 30 کذاب ہوں گے، 30 دجال ہوں گے۔ یا رسول اللہ، وہ دجال، وہ کذاب، وہ کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ فرمایا وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ہر کوئی نبی ہونے کا دعوے دار ہوگا۔ حضور پھر فرمایا پھر یہ کہ انا خاتم النبیین۔ حضور نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین۔ سب پڑھو انا، نہیں جو میں پڑھوں وہ پڑھو، انا خاتم النبیین۔ مرتد ہوئے نا بندہ، مڈو مرتد ہوئے، ماں والوں بھی مرتد ہوئے تے پیو والوں بھی مرتد ہوئے تے ساری زندگی تقریرہ بھی کرتا رہے، پھر بھی خاتم النبیین پڑھ سکتا بات سمجھ آئیے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ او دی کھٹی چ 4 ٹھوکے بھی کہو نا او اینج پڑھے، او پھر بھی پڑھ سکتا تے اگر گو ہوئے نا سامنے پئی ہوئی گو تے حضور فرمان فمن انا، چلنی گو دسنا میں کون ہاں؟ اے ٹھومے دا پتر ٹھوما، اے خاتم النبیین پڑھ سکیا نہیں تے ادھر گو نو تکو۔ حضور دے سامنے گو پائی کہ پینڈوں نے کہنے لگا اے تو انہوں نبی مننے گی تے میں مننا گا۔ حضور نے فرمایا من تعبد، پہلے فرمایا یا وب، اے گو۔ گو مدہوش بے ہوش پڑی تھی، گو نے آنکھیں کھول دی، کہنے لگی لبیک و سعدیک یا زین من وافی یوم القیامہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ اور یہ حدیث بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کی۔ جتنی حدیثیں میں پڑھوں گا نا 2 4 5 ختم نبوت کی شان بیان کرنے کے لیے سب اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے میں پڑھ کے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ پینڈو آیا، دیہاتی آیا، وہ عرابی آیا، گو لے کے، گو ایک جانور ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے، مٹی خور، اس کو رسی میں باندھ کے لے آیا، وہ مدہوش بے ہوش پڑی تھی، آنکھیں بند تھی، مست تھی، حضور کے آگے گو پھینک دی،
کہنے کا جناب اے تو نبی مان لوے تو میں بھی مان لاں گا. حضور نے اے نہیں فرمایا چلو ہیں گودیاں کی گلاں کرنا. اے ابو بکر بیٹھے کوئی گل کر دینا, اے عمر بیٹھے, یہ علی بیٹھے, عثمان بیٹھے, یہ ابو عبید ابن جراح بیٹھے, اے عبد الرحمن بیٹھے, اے سارے بڑے بڑے وڈے عالم فاضل بیٹھے نے, کوئی گل کر رہا نا. فرمایا اچھا گو مان لوے مان لیں گا؟ ہاں جی مان لاں گا. حضور نے گو نو تو کیا, فرمایا یا دب اے گو نے آنکھیں کھول دی, کہنے لگی لبیک و صادق. کیا کہا؟ اوے جدو سمجھ آوے تے گو نو بھی سمجھ آندی ہے کہ لبیک یا رسول اللہ آخنا ہے, تے جے سمجھ نہ آوے تے موٹے ٹھڈ والے پیروں بھی سمجھ نہیں آندی لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. زندہ اس گو نے کہا, گو نے کہا اے قیامت کے دن سب سے زیادہ حسین چہرے والے. اچھا گو بھی اے بھی تو کہہ سکتے ہیں حضور تسی سب تو سونے ہو, انہیں قیامت ہی کوئی گل کی تھی جدا مطلب ہے سونیا نہ پہلے کوئی تیرے جیا ہونا ہویا تے نہ باچو کوئی تیرے جیا ہونا. فرمایا من تعبد, اے گو بتا تو کس کی پوجا کرتی ہے, کس کی عبادت کرتی ہے, کس کی پرستش کرتی ہے؟ گو نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ. کہا یا رسول اللہ, آقا میرے مولا, میں اس رب کی پرستار ہوں, اس رب کی میں پوجا عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے, جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے, جس کی سبیل سمندروں میں ہے, جس کا کرم جنت میں ہے اور جس کا غضب آگ میں ہے. لو جی حضور نے ایک نگاہ ڈالی, گو فر فر عربی بولنے لگی اور فصیح و بلیغ عربی میں خطاب کرنے لگی. فرمایا فمن انا, یہ فمن انا سے میں بڑا مزہ لیتا ہوں. فمن انا کا پنجابی ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں, اور چل دس میں کون ہاں, گلنا تو بتھیریاں کر لیتے ہیں, دس میں کون ہاں. فمن انا, بھلا میں کون ہوں. گو ہور چمکن لگی, آنکھیں لگی, انت رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. عرض کی تھی سونے ہو تسی, پیارے ہو تسی, چند مہربانو تسی, رب دے سارے رسولاں دے سردار تسی ہو, رب دے سارے نبیاں دے مختار تسی ہو, تے ختم نبوت والے تاجدار بھی تسی ہو. قادیان دے کانے خنزیر نو نہیں پتا چلیا, حضور خاتم النبیین نے, او گو جیسے جانور نو پتا ہے حضور خاتم النبیین نے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بابا جی قبلہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بھی بڑے مزے سے بیان کیا کرتے تھے, اور یہ والی حدیث بھی بڑے لطف سے بیان کیا, اور اعلیٰ حضرت نے یہ دونوں حدیثیں بیان کی, چونکہ امام احمد رضا کے عرس کا آج دن ہے, تو حدیثیں بھی پڑھیں گے تو رضا کا نام لے لے کر. ہم نے بزرگوں سے سنا پڑھا بھی, میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کی زیارت ہوئی. کس کی زیارت ہوئی؟ آپ نے عرض کیا سرکار اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے, نائب کون ہے آپ کا؟ فرمایا بریلی کا احمد رضا.
غوث پاک نے کیا فرمایا؟ بریلی کا جنے تھک گئے ہو. کیوں مولانا؟ مولانا نے غوث پاک دا بڑا سونا لنگر کھوایا تو بزرگاں نے آکھے کھایا پیا حلال کر. میں تے حلال کروں تیار ہاں کہ تسی نہ حلال ہو جانا میرے سے. جب آپ تھک جائیں نا تو مجھے بتانا نہیں, چپ کر کے بیٹھ رہنا. لوگ کہتے ہیں تھک جاؤ تو دس دینا, تو میں کہ تھک جاؤ تو دسنا. تے تسی اکن تے لگے نہیں. سنی ہوئے تے حضور دے ذکر تو معاذ اللہ اے کس طرح سے. امام احمد رضا کے پڑ پوتے تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہر گھڑی وجد میں رہے اختر. کہ صبح ہوئے یا شام ہوئے, دن ہوئے یا رات ہوئے, گرمی ہوئے کہ سردی ہوئے, طوفان ہوئے کہ می ہوئے, ہر گھڑی وجد میں رہے اختر. ہر گھڑی کنج کیجئے اس دیار کی بات. فرمایا بس اختر رضا ہوئے تے مدینے دا تذکرہ ہوئے. بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ. ختم نبوت کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا الاشباح والنظائر سے ائمہ دین کی تصریح بیان کرتے ہیں اذا لم يعرف ان محمدن آخر الانبیاء فلیس بمسلم فانہ من الضروریات صلی اللہ علیہ وسلم. ائمہ دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ رسول پاک آخری نبی ہیں, اذا لم يعرف, اگر کوئی نہ جانے, کسی نے نہ جانا, کسی کو پتا نہ چلا, ان محمد آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور آخری نبی ہیں, چاہے نمازی ہو, چاہے منہ پہ داڑھی ہو, چاہے وہ نانوت بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. اس نے بھی تو یہی کھچ ماری ہے. تو الاشباح والنظائر سے اعلیٰ حضرت نے نص نقل کی فلیس بمسلم, جنہوں اے نہیں پتا کہ حضور خاتم النبیین نے اور مسلمان بھی. اے کسی عیسائی یہودی دی گل نہیں ہو رہی, اے اونا لوگوں دی گل ہو رہی ہے جڑے اپنے آپ کو مسلمان کماندے نے, مسلمان صداندے نے, تے لیکن ختم نبوت دے بارے شک شبے چ مبتلا رہندے ہیں. کہ جو مسلمانی کا دعوے دار ہو لیکن عقیدہ ختم نبوت کے بارے ریت کے ذرے کے لاکھویں حصے کے برابر بھی شک میں ہو, وہ مسلمان اعلیٰ حضرت نے کہا فَإِنَّهُ مِنَ الضُّرُورِيَاتِ, کہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہی یہ ہے, یعنی دین کا سب سے ضروری کام ہی یہ ہے کہ حضور کو تاجدار ختم نبوت مانا جائے. اچھا مجھے بتاؤ, بچے بھی بیٹھے ہیں, علماء تو ہیں سبحان اللہ ہمارے سر کا تاج, سادات بیٹھے ہیں ہمارے سر کا تاج, آپ بھائی بچے بزرگ ہمارے پیارے آنکھوں کے تارے بیٹھے ہیں. ابھی تقریر پوری ہوگی, اصلاۃ والسلام ہوگا, ہم سب اپنے گھروں کو جائیں گے خیر سے. کل ہماری امی, ہمارے ابو, ہماری گھر والی, ہماری بہن, ہمارا بھائی, پڑوسی, کوئی پوچھ لے جی رات آپ 4-5 گھنٹے کا جلسہ سن کر آئے ہو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے, تو یہ تاجدار ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ کا مولوی 2 گھنٹے کی تقریر میں 200 دفعہ کہہ کے گیا ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی شاباش, یہ جواب ہے. میرے بابا نے پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کی دھوم مچا دی. کوئی پوچھے دا مطلب کی یہ کہنا ہے, دا مطلب ہے وے سونے پاک محمد دے بعدوں کوئی نبی آ سکتا نہیں, کیونکہ حضور نے خود فرماتا انا خاتم النبیین, میں ہوں تاجدار ختم نبوت, لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں آئے گا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
کی شان بیان کرتے ہوئے کیا کہا میں نے؟ بولو یار، بولو تقریر سمیٹیے، تقریر پوری کریے۔ ختم نبوت کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری دلچسپ حدیث بیان کی، بڑا مزہ آتا ہے وہ حدیث جب بھی میں پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں۔ اعلیٰ حضرت حدیث بیان کرتے ہیں، اکابر اجلہ محدثین سے لیتے ہیں، جس نے سند دیکھنی ہو، اصل متن دیکھنا ہو اور ان محدثین کے نام پڑھنے ہو جنہوں نے اس کو روایت کیا، وہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھے۔ اہل ایمان، اہل محبت کے لیے یہ بتا دینا کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کی حدیث بیان کی ہے۔ تو جنہوں تحقیق دا مروڑ اٹھے نا، او سارے بزرگ علماء کو مدرسین کو چلا جائے، وہ گدی تو پھڑ کے تکا بھی دیں گے۔ اعلیٰ حضرت حدیث بیان کرتے ہیں، لما خلق اللہ آدم اخبرہ بنیہ فجعل یرا فضائل بعضهم على بعض فرآنی اسفلہم نورا ساطعا فقال یا رب من هذا نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، بنایا، تو انہیں ان کی اولاد دکھا دی ساری۔ یہ آدم کا علم ہے، تو سرور آدم و بنی آدم کے علم کی کیا شان ہے۔ اخبرہ بنی، ان کو ان کی اولاد کے بارے خبر دی، علم دیا۔ فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض، تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا اور اس میں جو فضیلتوں والے تھے ان فضیلتوں والوں کو دیکھا، پھر ان پر جو اور فضیلتوں والے تھے ان کو دیکھا۔ اب اس کا مطلب کیا؟ اعلیٰ حضرت کی زبان سے سن لو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ فرماتے ہیں فرآنی اسفلہم نوراً ساطعاً، فرماتے ہیں حضرت آدم نے مجھے دیکھا، حضور فرما رہے ہیں۔ کب؟ کہ جب بنایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو، ابھی نہ اماں حوا سے ان کا نکاح ہوا، نہ وہ دنیا پر تشریف لائے، نہ یہ اس لمحے کی بات ہے جب بنایا۔ تو حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے مجھے دیکھا، اسفلہم، ان میں سب سے آخر میں، ان میں سب سے کس شان میں دیکھا؟ نوراً ساطعا، فرماتے ہیں ایک چمکتے ہوئے اور بلند ہوتے ہوئے نور کی صورت میں مجھے دیکھا کہ نور ہے، اس کے جلوے، اس کی تابشیں، اس کے جناب لشکارے اٹھتے جا رہے ہیں، بلند ہوتے جا رہے ہیں، ہر طرف نور ہی نور بھرتا جا رہا ہے۔ آدم پہلے ہی جنت میں تھے جو نور سے بنی ہوئی ہے، پھر اس میں حضور کا نور دیکھا، اٹھتا ہوا، بڑھتا ہوا، لشکتا ہوا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، لہکتا ہوا، مہکتا ہوا، چٹکتا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام حیران رہ گئے، یوں دیکھ رہے ہوں گے، وہ اوپر جو جا رہا تھا یوں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ یوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ انبیاء کی کوئی مثل بن سکتا نہیں۔ کیا کہا؟ حضور فرماتے ہیں جناب آدم نے فقال، کہا یا ربی، اے میرے اللہ، من ہذا، سونیا ربا نور۔ ہم نے بزرگوں سے سنا پڑھا بھی، میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کو غوث پاک کی زیارت ہوئی۔ کس کی زیارت ہوئی؟ آپ نے عرض کیا سرکار اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے؟ نائب کون ہے آپ کا؟ فرمایا بریلی کا احمد رضا۔ غوث پاک نے کیا فرمایا؟ بریلی کا جنے ہو تھک گئے ہو؟ کیوں مولانا؟ مولانا نے غوث پاک دا بڑا سونا لنگر کھوایا، تو بزرگاں نے آکھے کھایا پیا حلال کر، میں تے حلال کروں تیار ہاں، کدے تسی نہ حلال ہو جانا میرے سے۔ جب آپ تھک جائیں نا تو مجھے بتانا نہیں، چپ کر کے بیٹھ رہنا۔
لوگ کہتے ہیں تھک جاؤ تو دس دینا، تو میں کہ تھک جاؤ تو دسنا، تو تسی اکن تے لگے نہیں. سنی ہوئے تے حضور دے ذکر تو معاذ اللہ اے کس طرح سے. امام احمد رضا کے پڑ پوتے تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، کہ صبح ہوئے یا شام ہوئے، دن ہوئے یا رات ہوئے، گرمی ہوئے کہ سردی ہوئے، طوفان ہوئے کہ می ہوئے، ہر گھڑی وجد میں رہے اختر. ہر گھڑی کنج کیجئے اس دیار کی بات. فرمایا بس اختر رضا ہوئے تے مدینے دا تذکرہ ہوئے. بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. ختم نبوت کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا الاشباح والنظائر سے ائمہ دین کی تصریح بیان کرتے ہیں اذا لم يعرف ان محمدا آخر الانبیاء فلیس بمسلم فانہ من الضروریات صلی اللہ علیہ وسلم. ائمہ دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک آخری نبی ہیں، اذا لم يعرف، اگر کوئی نہ جانے، کسی نے نہ جانا، کسی کو پتہ نہ چلا ان محمد آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور آخری نبی ہیں، چاہے نمازی ہو، چاہے منہ پہ داڑھی ہو، چاہے وہ نانوتوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس نے بھی تو یہی کھچ ماری ہے. تو الاشباح والنظائر سے اعلیٰ حضرت نے نص نقل کی فلیس بمسلم، جنہوں اے نہیں پتا کہ حضور خاتم النبیین نے اور مسلمان بھی. اے کسی عیسائی یہودی دی گل نہیں ہو رہی، اے اونا لوگوں دی گل ہو رہی ہے جڑے اپنے آپ کو مسلمان کماندے نے، مسلمان صداندے نے، تے لیکن ختم نبوت دے بارے شک شبے چ مبتلا رہندے ہیں. کہ جو مسلمانی کا دعوے دار ہو لیکن عقیدہ ختم نبوت کے بارے ریت کے ذرے کے لاکھویں حصے کے برابر بھی شک میں ہو، وہ مسلمان اعلیٰ حضرت نے کہا فَإِنَّهُ مِنَ الضروریات، کہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہی یہ ہے، یعنی دین کا سب سے ضروری کام ہی یہ ہے کہ حضور کو تاجدار ختم نبوت مانا جائے. اچھا مجھے بتاؤ، بچے بھی بیٹھے ہیں، علماء تو ہیں سبحان اللہ ہمارے سر کا تاج، سادات بیٹھے ہیں ہمارے سر کا تاج، آپ بھائی بچے بزرگ ہمارے پیارے آنکھوں کے تارے بیٹھے ہیں. ابھی تقریر پوری ہوگی، اصلاۃ والسلام ہوگا، ہم سب اپنے گھروں کو جائیں گے خیر سے. کل ہماری امی، ہمارے ابو، ہماری گھر والی، ہماری بہن، ہمارا بھائی، پڑوسی کوئی پوچھ لے جی رات آپ 4-5 گھنٹے کا جلسہ سن کر آئے ہو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے، تو یہ تاجدار ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ کا مولوی 2 گھنٹے کی تقریر میں 200 دفعہ کہہ کے گیا ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی شاباش، یہ جواب ہے. میرے بابا نے پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کی دھوم مچا دی. کوئی پوچھے دا مطلب کی یہ کہنا ہے دا مطلب ہے وے سونے پاک محمد دے بعدوں کوئی نبی آ سکتا نہیں، کیونکہ حضور نے خود فرماتا انا خاتم النبیین، میں ہوں تاجدار ختم نبوت، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں آئے گا. ختم نبوت کی شان بیان کرتے ہوئے کیا کہا میں نے؟ بولو یار، بولو. تقریر سمیٹیے، تقریر پوری کریے. ختم نبوت کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری دلچسپ حدیث بیان کی. بڑا مزہ آتا ہے وہ حدیث جب بھی میں پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں. اعلیٰ حضرت حدیث بیان کرتے ہیں، اکابر اجلہ محدثین سے لیتے ہیں.
جس نے سند دیکھنی ہو، اصل متن دیکھنا ہو اور ان محدثین کے نام پڑھنے ہو جنہوں نے اس کو روایت کیا، وہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھے۔ اہل ایمان، اہل محبت کے لیے یہ بتا دینا کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کی حدیث بیان کی ہے۔ تو جنہوں تحقیق دا مروڑ اٹھے نا، او سارے بزرگ علماء کو، مدرسین کو چلا جائے، وہ گدی تو پھڑ کے تکا بھی دیں گے۔ اعلیٰ حضرت حدیث بیان کرتے ہیں، لما خلق اللہ آدم اخبرہ بنیہ فجعل یرا فضائل بعضهم على بعض فرآنی اسفلهم نورا ساطعا فقال یا رب من هذا من هذا۔ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، بنایا، تو انہیں ان کی اولاد دکھا دی ساری۔ یہ آدم کا علم ہے، تو سرور آدم و بنی آدم کے علم کی کیا شان ہے۔ اخبرہ بنی، ان کو ان کی اولاد کے بارے خبر دی، علم دیا۔ فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض، تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا اور اس میں جو فضیلتوں والے تھے ان فضیلتوں والوں کو دیکھا، پھر ان پر جو اور فضیلتوں والے تھے ان کو دیکھا۔ اب اس کا مطلب کہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے سن لو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ فرماتے ہیں فرآنی اسفلہم نوراً ساطعاً، فرماتے ہیں حضرت آدم نے مجھے دیکھا، حضور فرما رہے ہیں۔ کب؟ کہ جب بنایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو۔ ابھی نہ اماں حوا سے ان کا نکاح ہوا، نہ وہ دنیا پر تشریف لائے، نہ یہ اس لمحے کی بات ہے جب بنایا۔ تو حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے مجھے دیکھا، اسفلہم، ان میں سب سے آخر میں، ان میں سب سے کس شان میں دیکھا؟ نوراً ساطعا، فرماتے ہیں ایک چمکتے ہوئے اور بلند ہوتے ہوئے نور کی صورت میں مجھے دیکھا کہ نور ہے، اس کے جلوے، اس کی تابشیں، اس کے جناب لشکارے اٹھتے جا رہے ہیں، بلند ہوتے جا رہے ہیں، ہر طرف نور ہی نور بھرتا جا رہا ہے۔ آدم پہلے ہی جنت میں تھے جو نور سے بنی ہوئی ہے، پھر اس میں حضور کا نور دیکھا، اٹھتا ہوا، بڑھتا ہوا، لشکتا ہوا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، لہکتا ہوا، مہکتا ہوا، چٹکتا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام حیران رہ گئے، یوں دیکھ رہے ہوں گے، وہ اوپر جو جا رہا تھا یوں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ یوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ انبیاء کی کوئی مثل بن سکتا نہیں۔ کیا کہا؟ حضور فرماتے ہیں جناب آدم نے فقال، کہا یا ربی، اے میرے اللہ، من ہذا، سونیا ربا، نور